دو جو اور جہتے ہیں اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ گورنمنٹ نے, وہ وقاص صاحب بار بار کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے سنجیدگی نہیں دکھائی. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بات کر رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان کے گھر کے بارے میں, پولیس بھیجی اس کو گرفتار کرنے کے لیے, وہ تو 18واں گھر پھلانگ کے نکل گیا ورنہ گرفتار ہوتا وہ آج. تو گورنمنٹ نے کیوں کیا ہے سب, جب خود ہی اتنا انٹرسٹ شو کر رہی تھی مذاکرات کے لیے, تو پھر سے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اور دوسرا ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہم پوچھیں گورنمنٹ کے ترجمان سے, اور دوسرا یہ کہ وہی پی ٹی آئی جو کہ 26ویں ترمیم کے لیے مولانا صاحب کے در پہ 26 بار گئی ہوگی, پھر اس کے بعد کوئی 26 لوگوں نے 26 بیانات دیے ہوں گے مولانا صاحب کے خلاف, اور یہاں تک کہ جناب ہم تو ان کو اپوزیشن کا بندہ ہی نہیں سمجھتے, اپوزیشن پارٹی نہیں ہے, اس پارٹی کا مزاج ہی نہیں ہے. ہم نے آپ کو سنا ہے بھی سارے بیانات, اور جی وہ ان کے تو والد ان پہ بھروسہ نہ کریں تو ہم کیا بھروسہ کریں ان پہ. آج پھر وہ چلے گئے مولانا صاحب کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ تو اس میں مولانا صاحب کی پارٹی کیا سوچ رکھتی ہے؟ اس میں مولانا صاحب کی جماعت کے سینئر رہنما, تو یہاں سے مولانا صاحب کی پارٹی کے سینئر رہنما ہے, کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی اہم جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ان کے علم میں ہوتی ہے فار شور. سینیٹر جناب کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں مولانا صاحب کی پارٹی سے, اور یہاں سے دانیال چودھری صاحب پارلیمنٹری سیکرٹری فار انفارمیشن, جو کہ ذرا پیکا ایکٹ سے بھی متعلق ہے, تو اس پہ بھی ان سے بات کریں گے, اور پی ایم ایل این کے آف کورس سینئر رہنما بھی ہیں. تو میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. کامران سے پہلے سر آپ یہ بتائیے گا, آج پی ٹی آئی آئی تھی تو کیا کہتی تھی؟ کیا یعنی پہلے 26ویں ترمیم میں آئے تھے تو واضح تھا نا, جو اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں صاحب یہ حکومت ہے, یہ کالا قانون لا رہی ہے, آپ ہماری مدد کیجیے اور آپ اس میں ووٹ نہ دیجیے گا, یہ ان کا ایجنڈا تھا. اور پھر جو ہوا وہ ہوا, دہراتے نہیں ابھی ہم. آج وہ آئے تو کیا کہہ رہے تھے, کیا چاہتے ہیں؟ 3 باتیں انہوں نے رکھی تھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں, جو مذاکرات ہوئے ہیں ہمارے اور گورنمنٹ کے درمیان, ہاں اس پہ ہم نے جو نا وہ آپ کو بتانا ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوا ہمارے ان کے درمیان. تو وہ انہوں نے اعتماد میں دیا مولانا صاحب کو. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی اور 2 ممبران کی جو ہے وہ اب تعیناتیاں ہونی ہیں, اس میں ہم مل جل کے آپ سے چلنا چاہتے ہیں, اکٹھے مل کے ہم کوئی نام تجویز کریں جو آئندہ کوئی فیئر اور فری الیکشن کروا سکے. اور تیسرا جو ہے وہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ ہم اکٹھے چل پائیں, جس کے مطابق جو ہے نا وہ ہم دستور کو ساتھ لے کے چلیں اور اس کے لیے جو ہے ہم جدوجہد کریں, دستور کی ٹرو سینس میں جو نا بحالی ہو, اور باقی جو نا یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو. تو یہ 3 باتیں جو ہے نا موٹی موٹی انہوں نے رکھی تھی, اور کافی لمبی محفل رہی مولانا صاحب کی ان کی, میں بھی وہیں موجود تھا. کوئی گلے شکوے ہوئے کچھ سابقہ بیانات پہ؟ اس میں ایک کمیٹی بنا دی ہے فی الوقت, اپنا اسد کیسر صاحب ہیں اور میں ہوں, اور وہ کمیٹی جہاں پہ کوئی ایسا امیڈیٹ پرابلم آ جائے گا تو وہ ہم آپس میں جو ہے نا وہ پہلے بات کر لیں گے, پھر قیادت کو مطلع کریں گے کہ جی یہ پرابلم آ رہا ہے, تو وہ اپنی قیادت کو اور میں اپنی قیادت کو. تو یہ جو 3 باتیں موٹی موٹی انہوں نے کہیں آپ سے, اس پر آپ لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے ہم کو اعتماد میں لیا, کوئی ان کے درمیان 2 پارٹیوں کے درمیان جو گفتگو تھی وہ بتائی, مہربانی ہے ان کی, ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں بتایا, جو آپ کی ظاہر ہے وہ بتانے کے ہم کو پابند نہیں تھے. صحیح بات. دوسری بات جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھی, وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ اصل میں الیکشن کمیشن میں آپ جن کو مرضی جو ہے نا وہ تعینات کر دیں, جہاں تک نظام کی اصل صفائی جو ہونے کی ہے وہ نہیں ہوگی, اس وقت تک جو ہے وہ معاملات اسی طرح سے رہیں گے. وہ پھر ہم نے ان کو مثال دی فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی, بہت آنےسٹ آدمی تھے, بہت جو نا ایکسٹرا آرڈنری تھے, مگر الیکشن میں وہ ناکام ہوئے. بلکہ کامران صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے یاد ہے خان صاحب کا بیان آن ریکارڈ تھا کہ نون لیگ کی حکومت نے ایک ہی اچھا کام کیا اپنے پورے ٹینر میں, وہ یہ کہ فخر الدین جی ابراہیم کو چیف الیکشن کمیشن لگایا, اور پروسی الیکشن میں خان صاحب سے بڑا معترض کوئی نہیں تھا. جی مگر وہ ناکام ہو گئے نا. وہ ناکامی کی وجہ جو ہے نا ہم کنویں سے پانی تو نکالتے جاتے ہیں, مگر اس میں جو پانی نکالنے کی وجہ وہ نہیں نکال. صحیح مولانا صاحب نے بتائی ہے ان کو. اور جو تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ جناب آئین کی اصل شکل میں بحالی کے لیے ساتھ چلیں, اس پہ کیا جواب دیا مولانا صاحب؟ ہاں وہ ساتھ چلنے والی جو بات ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ مولانا صاحب اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے, پارٹی کے اداروں کو اعتماد میں لینا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہم جتنا نزدیک آئے تھے اس میں پھر کچھ ایسے مسائل آئے جس کی وجہ سے دوری فیل ہو رہی ہے, تو یہ تو 2 حضرات جو ہیں اسد کیسر صاحب اور میں, اس دوری کو جو ہے نا وہ کاٹنے کی کوشش کریں, پھر دیکھتے ہیں اپنے اداروں کے سامنے ہم معاملات کو رکھتے ہیں, اور تو ہم کانفیڈنس بلڈنگ میں کامیاب ہو گئے. اچھا کامران صاحب ایک بات اور بتائیے گا, یہ ہمیں لگتا ہے کہ مجھے میری تصحیح کیجیے گا اگر غلط لگتا ہو تو, کہ جے یو آئی ایف اس بارے میں کلیئر ہے کہ ایشو ٹو ایشو پی ٹی آئی کا یا اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دیا جا سکتا ہے, لیکن اسٹریٹ پہ ایک یعنی اسٹریٹ یا اسٹیج ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے بیکاز آف واٹ ایور ریزن, کہ یہ نہیں ہوتا کہ جناب ایک لانگ مارچ کی کال اس میں مولانا صاحب کے ورکر بھی نکل رہے ہیں پی ٹی آئی کی, اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی پوزیشن ہے آج بھی؟
میری پوزیشن میں آپ کی پروگرام میں بھی شاید میں نے کہہ دیا تھا کہ ہم ایشو ٹو ایشو جو ہے نا وہ معاملات لے کے چلتے ہیں، وہ بعض اوقات قانون کے ساتھ بھی لے کے چلتے ہیں اور بعض اوقات اپوزیشن کے ساتھ بھی لے کے چلتے ہیں، مگر ہم کسی کی کال پہ جو ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے نہیں آ سکتے. ہاں کوئی اگر کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسا اسٹیج آ جائے کہ پارٹیوں کے درمیان اتنا کانفیڈینس جو ہے نا وہ آ جائے، دو پارٹیوں کے درمیان یا کسی الائنس کے درمیان، پھر یقیناً اس پہ سوچا جا سکتا ہے. مگر اس وقت تک جو ہے نا ہنوز دلی دور ہے، ابھی دور ہے دلی، یہ بھی سوال مطلب اس دیکھیے پہلے تو اعتماد تو ہمیں یہ چیز کا ہے نا، یہ نہ ہو نا کہ مطلب اب راستے میں کہیں پہ جو ہے نا موڑ کاٹتے ہیں. ہاں ذرا اپنے ہمارے ساتھ رہے گا، بلکہ کامران صاحب کو دوبارہ ملا لے تاکہ ان کی آواز ذرا صاف آئے. تب تک